مالک نے جواب دیا تھا اے دیکھو یہ وہ مقدس بارگاہ ہے، یہ وہ مقدس سرزمین ہے، یہ وہ مقدس مدینہ المنورہ ہے جہاں میرے آقا کے صبح و شام گزرے ہیں، جہاں میرے آقا کی زندگی گزری ہے، جہاں میرے آقا کو صحابہ نے اٹھتے پھرتے دیکھا ہے، سوتے و جاگتے دیکھا ہے، چلتے و پھرتے دیکھا ہے، مصطفیٰ کی شام بھی دیکھی ہے، مصطفیٰ کی صبح بھی دیکھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اگر میں بیچ میں چلوں جہاں مصطفیٰ نے اپنا قدم رکھا ہے تو مصطفیٰ کے قدم پر میرا قدم رکھ جائے اور مصطفیٰ کے قدم کی بے حرمتی ہو جائے۔ اس لیے میں بیچ میں قدم نہیں رکھتا ہوں تاکہ مصطفیٰ کے قدم پر میرا قدم کہیں نہ رکھ جائے اور مصطفیٰ کے نقش قدم کی بے حرمتی ہو جائے۔ تو امام اہل سنت نے اسی کی ترجمانی اپنے ایک شعر میں یوں فرمائی ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ وہاں تو اپنی آواز بلند کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، کیونکہ سرکار اپنے روضہ اقدس کے اندر تمام آنے والوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اور جو ہم اور آپ یہاں سے درود شریف پڑھتے ہیں وہ بھی اس آقا سماعت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا اتنے پاورفل ہیں کہ رہتے مدینے کے اندر ہیں اور پوری دنیا کے عاشقوں کے درود پاک کو سماعت فرماتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے، اور رہتے ہیں مدینے میں، رہتے ہیں مدینے میں، اور زمانے کی خبر ہے، رہتے ہیں مدینے میں اور زمانے کی خبر ہے۔ تو اللہ کے رسول سب ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ جب سرکار کے روضے پر پہنچو تو بڑی ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کرو۔ السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ سرکار اشک آنکھوں سے ٹپک رہے ہوں، سرکار میں بڑا گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، خطاکار ہوں، اور آپ کی بارگاہ بڑی پاک ہے، بڑی عظمت والی ہے، بڑی رفعت والی ہے، بڑی بلندی والی ہے۔ آپ نے سرکار اپنی بارگاہ میں مجھ جیسے گناہگار کو بلایا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہوں، آنکھوں سے اشک ٹپک رہے ہوں، اور زائر حرمین شریفین سرکار کے روضے کی زیارت کرنے والا سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرتا ہوا نظر آئے۔ یہ ہے ادب۔ اس ادب کے ساتھ مدینہ شریف کے اندر پہنچے، کیونکہ وہاں کے جو در و دیوار ہیں، درخت ہیں، شجر ہیں، پتھر ہیں، سب ہمارے لیے لائق تعظیم ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی ہے، اور پیارے آقا کا حسن و جمال ایسا حسن و جمال جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا خان صاحب نے یوں فرمائی ہے۔ آپ اپنی ایک نظم کے اندر یوں ارشاد فرماتے ہیں،
ایسا تجھ خالق نے طرحدار بنایا، طرحدار بنایا، ایسا تجھ خالق نے طرحدار بنایا، طرحدار بنایا، ایسا تجھ خالق نے طرحدار بنایا، طرحدار بنایا، اور یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، دیدار بنایا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ قرآن عظیم میں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر آیا ہے کہ ایسے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام کہ جب آپ نکلے تو زلیخا نے مصر کی عورتوں کو بلایا اور کہا یوسف تمہارے سامنے سے گزر رہے ہیں اور تم ایک نیبو اور پھل کو کاٹنا شروع کرو۔ تو وہ جب کاٹ رہی تھی یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے تو ان کے حسن کی چمک ان کی آنکھوں پہ ایسی طاری ہوئی کہ انہوں نے پھل کے ساتھ میں اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی اور انہیں پتا بھی نہیں چلا کہ انگلی کب کٹ گئی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ ہے سرکار کی شان۔ والا حضرت کے بھائی ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، دیدار بنایا۔ اور ایک اور ملازہ کریں کہ کنجی تم دی اپنے خزانوں کی خدا نے، خزانوں کی خدا نے، کنجی تم دی اپنے خزانوں کی خدا نے، خزانوں کی خدا نے، اور محبوب کیا مال کو مختار بنایا، مختار بنایا، محبوب کیا مال کو مختار بنایا، مختار بنایا۔ ہم نے جو قرآن عظیم کی آیت کریمہ پڑھی ہے وہ آج کی محفل کے تعلق سے پڑھی ہے، کیونکہ یہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آج آپ کو وہ باتیں بتانا ہے جو ان کے بھی کام آئیں اور ہمارے اور آپ کے مقدر میں اللہ عمرے کی حاضری یا حج کی حاضری لکھ دی تو ہمارے اور آپ کے بھی کام آئیں انشاءاللہ۔ مگر یہ استاد زمن کے چند اشعار ہیں، آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، ذرا طرف پہ کہہ لیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس نہ تو اچھے اعمال ہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سہارا ہے کیا؟ اللہ کے رسول ہماری اور آپ کی شفاعت کرائیں گے۔
اور اعمال کی بنیاد پر تو ہر کام ہمارے بگڑے ہوئے ہیں، مگر یہ سب کرم ہے مدینے والے آقا کا کہ اب تک جو ہماری اور آپ کی بات بنی ہوئی ہے۔ تو شعر سنیں۔ ہر بات بد اعمالیوں سے ہم نے بگاڑی، ہم نے بگاڑی، ہر بات بد سے ہم نے بگاڑے، ہم نے بگاڑے، اور بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا، ہر بار بنایا۔ آقا میرے آقا، آقا میرے آقا، داتا میرے داتا، داتا میرے داتا، بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا، ہر بار بنایا۔ اور ایک دعائیہ شعر ہے کہ یا رسول اللہ، جیسے آپ سے حضرت فاطمہ کا گلشن مہک رہا ہے، سیدوں کا گلشن مہک رہا ہے، ایسے ہی ہمارے ویران دل کو مہکا دیجئے، بولو آمین۔ تو للہ کرم میرے بھی ویران دل پر، ویران دل پر، للہ کرم میرے ویران دل پر، ویران دل پر، اور زہرا کو، ہاں زہرا کو تیرے حسن نے گلزار بنایا، گلزار بنایا، زہرا کو تیرے حسن نے گلزار بنایا، گلزار بنایا۔ ایسا تجھ خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، دیدار بنایا۔ حضرات درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کو اپنے گفتگو کا موضوع بنایا ہے، ہمارے بھائی ڈاکٹر افروز صاحب نے جب ہمیں فون کر کے بتایا کہ امی اور ابو عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو بڑا خوشی ہوئی، شادمانی حاصل ہوئی، اور برجستہ الفاظ نکلے کہ اللہ ان کے عمرے کو قبول فرما لے۔ اور جب یہ واپس آئیں، جو آپ کے گاؤں کے اور بھی لوگ مجھے معلوم ہوا جا رہے ہیں، تو جہاں پر عمرہ کرنے والے یا حاجی لوگ آتے ہیں تو سرکار کی بارگاہ سے وہ برکتیں لے کر آتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ جب وہ آئیں تو گاؤں کے باہر روک کر ان سے دعائیں کرائی جائیں، ان کا استقبال کیا جائے، کیونکہ وہ کسی عام جگہ سے نہیں آ رہے ہیں،
بلکہ جو اسلام کی راجدھانی ہے مکہ شریف اور مدینہ شریف وہاں سے آتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو اسی کے تعلق سے اللہ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس کا ترجمہ یہ ہے، قرآن عظیم کے دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں جب تم حج کرنے جاؤ یا عمرہ کرنے جاؤ تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے حج کرو اور عمرہ کرو۔ ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ مولا ہم گھر سے نکل رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے، عمرہ بھی عبادت ہے اور حج بھی عبادت ہے، اور جب حج کیا جاتا ہے تو پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد حج کیا جاتا ہے، کیونکہ حج کی 3 قسمیں ہیں جو علماء جانتے ہیں، ایک حج افراد، ایک حج قران، ایک حج تمتع۔ ہندوستان سے جانے والے حاجی زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب گھر سے چلیں گے، اگر ڈائریکٹ مکہ شریف جا رہے ہیں تو آپ کو ایئرپورٹ پر احرام پہنوا دیا جائے گا۔ احرام کیا چیز ہوتی ہے؟ تو یہ بھی احرام انہوں نے بھی لیا ہوگا، اور جو لوگ بھی جا رہے ہیں سب نے احرام لیا ہوگا۔ احرام 2 بغیر سری چادروں کا نام ہے۔ کیا ہے یہ احرام؟ 2 بغیر سری چادر مرد کے لیے۔ ایک چادر کو کمر سے جیسے تہبند باندھا جاتا ہے، مگر تہبند میں مری لگائی جاتی ہے، گرا لگائی جاتی ہے، بہت سے گرا لگا لیتے ہیں، مگر احرام میں گرا اور مری نہیں لگائی جاتی ہے۔ اس کو باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چادر کی ایک کونے کو اپنے اس سیٹ میں لاؤ، پھر دوسرا اس طریقے سے لاؤ، اور پھر اس کو اس طریقے سے پلٹ لو، سمجھ رہے؟ اس میں گرا نہیں لگانا۔ تو ایک چادر کو باندھ لینا ہے، اور یہ چادر جو ہے ناف کے اوپر رہنا چاہیے، ناف سے نیچے کا حصہ نہیں کھلا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ نماز کی حالت میں چھپانا اس کے لیے یہ شرط ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اب یہ حاجی صاحب جب نماز پڑھیں گے تو احرام کی حالت میں پڑھیں گے، تو ایک چادر تو انہوں نے باندھ لی ہے کمر سے، اور ایک چادر کو انہوں نے اوڑھ لیا ہے۔ اب اوڑھیں گے کیسے؟ تو سر ڈھانک کے نہیں اوڑھیں گے، سر کھلا ہوا ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ سر کھلا ہوا ہوگا۔ اب جب نماز پڑھیں گے جب بھی سر کھلا رہے گا، اللہ اکبر۔ اپنے یہاں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو ٹوپی لگائی جاتی ہے، امامہ شریف باندھا جاتا ہے، مگر جب یہ احرام باندھیں گے تو سر پر احرام کی چادر بھی نہیں رکھیں گے، نماز پڑھیں گے تو سر کھلا ہوا ہوگا۔ مرد کا حکم بتا رہا ہوں، عورت دوپٹہ اوڑھے گی، اس کا لباس ہی اس کا احرام ہے، صرف وہ احرام کی نیت کرے گی، احرام جب پہنے گی تو نیت کرے گی۔ جب احرام پہنیں گے تو یہ غسل کریں، اگر موقع ملے، غسل نہ کرنے کا موقع نہ ہو تو وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد احرام باندھیں، اور احرام باندھنے کے بعد نیت کریں، عمرے کی نیت کریں گے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا وتقبلھا منی۔ اس کا ترجمہ اردو میں یہ ہوتا ہے، کسی کو عربی میں یاد نہیں ہے تو وہ اردو زبان میں ہی کر لے۔
اے اللہ میں احرام باندھ رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، تو تو میرے عمرے کو آسان فرما اور میری جانب سے میرا عمرہ قبول فرما لے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہندوستان سے جانے والے حاجی زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے اور پھر عمرے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد جو احرام پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ احرام کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر طواف کرتے رہتے ہیں اپنے کپڑے پہنے ہوئے جو عام طور سے پہنتے ہیں، اور پھر جب بقرہ عید کی 8 تاریخ آتی ہے تو 8 تاریخ کو پھر سے احرام باندھتے ہیں، اور 5 دن جو حج کے ہیں، 5 دن جو حج کے ہیں اس میں 5 دن احرام باندھے رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ پھر قربانی کرنے کے بعد، حج ہو جانے کے بعد تب احرام کھولتے ہیں۔ یہ 2 بار احرام بنتا ہے حج تمتع کے اندر۔ تو حج کو جب جاتے ہیں تو حج تمتع کرتے ہیں تو اس میں بھی پہلے عمرہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جناب صاحب ذیوقار عالی جناب میاں خواہ بھائی عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو حج کی پہلی سیڑھی عمرہ ہے۔ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں جو حج کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے عمرہ کر لے، کیونکہ جب پہلے عمرہ کر لیتا تو ساری جگہ دیکھ آتا ہے، تو جب حج کے لیے آتا تو اسے کچھ پریشانی نہیں ہوتی۔ تو کل یہ جب جائیں گے تو یا تو پہلے مدینہ شریف جائیں گے یا مکہ شریف جائیں گے۔ اب یہ ان کو پہنچنے کے بعد وہاں پتہ چلے گا کہ ہماری فلائٹ مدینہ ایئرپورٹ پہ اترے گی یا جدہ ایئرپورٹ پہ اترے گی۔ اگر مدینہ شریف جائیں گے تو اب انہیں یہیں ایئرپورٹ سے احرام نہیں بندھوایا جائے گا، ایئرپورٹ سے احرام نہیں بندھوایا جائے گا، بلکہ یہ مدینہ شریف پہنچ جائیں گے سرکار کی بارگاہ میں۔ اب مدینہ شریف ایئرپورٹ پر پہنچے، ان کا سامان ان کی بلڈنگ میں پہنچ جائے گا، اور وہاں سے بلڈنگ پر پہنچنے کے بعد جو ان کا ایجنٹ ہوگا وہ اپنے ساتھ لے جا کے مسجد نبوی میں نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھوائے گا، اور نماز کے بعد پھر سرکار کے روضے کی زیارت کروائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ مسجد نبوی کس منہ کی؟ جس منہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس منہ کی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ سرکار کے زمانے میں مسجد نبوی بڑی چھوٹی تھی، آج بھی سرکار کے زمانے کا منبر موجود ہے، اور جو اس زمانے میں مسجد نبوی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ تو اس بڑی مسجد کے اعتبار سے منبر جو آج کے دور کا ہے وہ بہت دور ہے، مگر جو سرکار کے زمانے کا منبر ہے اس منبر سے لے کر سرکار کے روضے کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی پیاری ہے۔ اس جگہ کی پہچان بنا دی گئی ہے۔ تمام عمرہ کرنے والوں کو، حج کرنے والوں کو یہ پہچان بتا دی گئی ہے کہ جہاں جنت کی کیاری ہے وہاں ہرے رنگ کی قالین بچھی ہوئی ہے۔ کیسے؟ بولو، ہرے رنگ کی قالین بچھی ہوئی ہے۔ باقی پوری مسجد نبوی میں سرخ رنگ کی قالین بچھی ہوئی ہے، مگر جو مسجد نبوی کے اندر جنت کی کیاری ہے یہ سرکار نے خود فرمایا ہے کہ جو میرے منبر اور میرے روضے کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے، اس کے اندر جو نماز پڑھ لے گا گویا کہ وہ جنت کی کیاری میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ جب پہنچیں تو جنت کی کیاری میں بھی نماز پڑھیں، اور وہیں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے چند ستون ہیں، کھمبے ہیں، اپنے یہاں کیا کہتے ہیں؟ پلر کہتے ہیں۔ سرکار کے روضے کے پلر ہیں ستون شریف۔ تو ایک ستون وفد ہے، سمجھ رہے ہو، جس پر سرکار باہر سے جو آتے تھے قافلے ان سے بیٹھ کے ملاقات کرتے تھے، اس کو ستون وفود کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو نقشہ سمجھ لیجئے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے،
اور اسی کے سامنے سے یہ راستہ ہے، اسی راستے پہ ہوتے ہوئے سرکار کے روضے کی زیارت کرائی جاتی تھی۔ روشن دان چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے، پہلے سرکار کے روضے کا روشن دان، پھر صدیق اکبر کا، پھر عمر اور فاروق اعظم کا، پھر آگے دروازہ جس کو باب البقیع دروازہ کہا جاتا ہے، اس دروازے سے نکل جنت البقیع قبرستان کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ اور اسی سے تھوڑا پہلے ہٹیں گے اس سائڈ کی جانب تو یہاں پر ایک جبرائیل علیہ السلام کے نام سے دروازہ ہے جس کو باب جبرائیل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بولو؟ کیا مطلب ہے اس دروازے کا؟ کہ جبرائیل امین جب سرکار کی بارگاہ میں قرآن کی آیتیں لے کر آتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، اللہ کا جو حکم لے کر آتے تھے، اللہ کے احکام کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے، تو سرکار کی بارگاہ میں جب جبرائیل آتے تھے تو اسی دروازے سے آتے تھے۔ تو اللہ نے جبرائیل کے گزرنے کی برکت سے یہ اس جگہ کا نام عطا فرما دیا کہ قیامت تک اس جگہ کو باب جبرائیل کہا جائے گا۔ اب اس کو باب جبرائیل کہا جاتا ہے۔ اسی باب جبرائیل سے اندر داخل ہوں گے تو سرکار کا مدرسہ شریف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو۔ آج مدرسہ نہیں کہا جاتا اس کو، مگر جہاں سرکار سبق پڑھاتے تھے، صحابہ کو بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، اس کا نام ہے اصحاب صفہ، یعنی اصحاب صفہ کا چبوترا۔ وہ تخت سے بڑی جگہ ہے، چاروں طرف وہاں پر گرل لگی ہوئی ہے چھوٹی سی، اور وہاں بھی پہنچ کے نماز پڑھنا چاہیے، نفل نماز، کیونکہ میرے آقا اس جگہ بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے صحابہ اکرام کو بیٹھ کر درس دیا ہے۔ یہ وہی اصحاب صفہ کا چبوترا ہے کہ جہاں حضرت ابو ہریرہ موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے، شدت کی پیاس لگی ہے، بہت بھوکے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، بہت عطش اور پیاس لگی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی عرض کر رہے تھے، ایک دیہات کے رہنے والے ایک صحابی آئے اور سرکار کی بارگاہ میں ایک دودھ کا کٹورا لے کر حاضر ہو گئے، اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اس دودھ کے کٹورے کو قبول فرما لیجئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دودھ کے کٹورے کو لیا اور اپنے منہ سے لگایا، اپنے لعاب دہن سے لگایا، اپنے دہن شریف سے لگایا، اور لگانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اے ابو ہریرہ، جتنے لوگ اصحاب صفہ پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، سب بھوکے ہیں، سب کو یہ پلاؤ تاکہ سب کی تشنگی دور ہو جائے، سب کی بھوک مٹ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ سرکار نے جب مجھے دودھ کا پیالہ دیا، دودھ کا کٹورا دیا، مجھے بہت شدت کی بھوک لگی تھی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میں پہلے پی لوں، مگر پیارے آقا نے فرما دیا تھا کہ ابو ہریرہ سب کو پلاؤ۔ پیارے آقا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں وہ پیالہ لے کر تمام صحابہ کے پاس پہنچا۔ تمام صحابہ نے دودھ کو پیا، اور دودھ پینے کے بعد میں سوچ رہا تھا میرے پاس جب تک آئے گا پتہ نہیں ختم ہو جائے، کیونکہ 70 صحابہ اس چبوترے پر بیٹھ کر علم دین حاصل کر رہے تھے۔ ایک کٹورا دودھ اور 70 لوگوں کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے، مگر میرے پیارے آقا کا دودھ شریف، لعاب شریف اس سے ٹچ ہو چکا تھا، تو اللہ نے یہ برکت عطا فرما دی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ نے یکے بعد دیگر 70 صحابہ کو پلایا، اور جب 70 صحابہ کے بعد حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا تو حضرت ابو ہریرہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ جتنا پیالے کے اندر پہلے دودھ تھا اب بھی اتنا ہی دودھ نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، نعرہ
تکبیر نعرہ رسالت اسی لیے تو اسی حدیث کی ترجمانی شاعر نے اپنے شعر میں یوں فرمائی ہے کہ وہ جناب ابو ہریرہ کیسا تھا